السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ آج کا موضوع ہے جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے۔ محترم سامعین کرام، محترم بزرگوں، دوستو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض مواقع ایسے آتے ہیں کہ انسان گمان نہیں کر سکتا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، سورہ طلاق آیت نمبر 2-3۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ وہ پھنسا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نکلنے کا راستہ ہموار کر دیتا ہے، آسان کر دیتا ہے۔ اور وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کے لیے مصیبت، اور اس کے لیے غیب سے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسی جگہ سے اس کو رزق دیتا ہے کہ اس کو گمان بھی نہیں ہوتا ہے، یعنی اس کے سیٹنگ سے باہر باہر سے اللہ رب العالمین اس کو رزق دیتا ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کو راضی کرے، پھر اللہ اس کے لیے راستہ کھول دیتا ہے۔ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو کام کرے گا، اللہ کی پسند والی زندگی جیتا ہے۔ اور اللہ کی پسند والی زندگی کون سی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، جو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اچھا اسوہ، اچھا طریقہ، اچھا راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ بہترین زندگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ لہٰذا بہترین زندگی جینا چاہتے ہو، اچھا زندگی جینا چاہتے ہو، تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھو۔ یہ بہترین زندگی ہے جسے اللہ پسند کرتا ہے۔ ایسی زندگی جیو گے تو اللہ تم کو پسند کرے گا۔ اللہ کے محبوب کی سنتوں کو اپنانا، اللہ کی محبوبیت کو پانا یقینی ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔